السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان اور آج کی ویڈیو ایک انتہائی افسوسناک معاملے پر ہے جس نے ہزاروں پاکستانیوں کے حج جیسے مقدس سفر کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں 2025 کے حج بحران کی، جس میں 67,000 عازمین حج اس وقت غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں، یعنی ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا، ذمہ دار کون ہے اور نقصان کس کا ہوا؟ اس ویڈیو میں تمام پہلوؤں پر تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کروں گا، تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، معمول کے مطابق 2025 کے لیے پاکستان کو جو حج کا کوٹا ملا تھا وہ تھا تقریباً 1,79,210۔ اس میں سے آدھا کوٹا یعنی 99,605 پرائیویٹ حج آرگنائزر کو دیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پرائیویٹ حج آرگنائزر تقریباً 22,000 حاجیوں کے انتظامات مکمل کر سکے ہیں۔ اس حساب کے مطابق تقریباً 67,000 افراد حج پر نہیں جا پائیں گے۔ ایک چیز یہ میں بتاتا چلوں کہ جب بھی سرکاری حج شروع ہوتا ہے، اس کی بکنگ شروع ہو جاتی ہے، تو کافی عرصہ تک پرائیویٹ حج آرگنائزرز کو روکا جاتا ہے کہ آپ اپنی ایڈورٹائزمنٹ بھی نہ کریں۔ اس وجہ سے جب اینڈ ٹائم پہ ان کو یہ موقع ملتا ہے تو ایک افراتفری کا ایک عالم ہوتا ہے اور ان کے لیے پریشانی بن جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی جو لوگ رکے ہیں، جو حج پہ نہیں جا سکتے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیسے جمع کیے، پلاننگ کی، امیدیں باندھی، اور اس وقت وہ بالکل پریشان حال ہیں اور دل برداشتہ ہو چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ حج پر جانے کی کوشش کر رہا ہے اور کئی سالوں سے لوگوں نے پیسے جمع کیے ہوتے ہیں، اور آخر کار جب وہ اماؤنٹ جمع کر کے بکنگ کرا دیں، تیاری کر لیں، اور یہ معاملات آگے سامنے دیکھنے کو ملے تو کیا ہوگا؟ اچھا، اب اس پر بات کرتے ہیں کہ اس سارے معاملے پر حکومت کا کیا موقف ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے یہ بات تسلیم بھی کر لیا ہے کہ کوتاہی پاکستان کی جانب سے ہوئی ہے، اور کہا ہے کہ سعودی کی جو نئی پالیسیز ہیں ان کے مطابق پیسے پہلے ادا کرنے تھے، اور اس ٹائم لائن پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے بحران پیدا ہوا۔ ان کا مزید کہنا یہ بھی تھا کہ پرائیویٹ حج آرگنائزرز کو خبردار کیا تھا کہ 14 فروری تک تمام ادائیگیاں کر دیں، اور ایک شوکاز نوٹس بھی دیا گیا تھا۔ اب شوکاز نوٹس سب کو پتہ ہے کہ ملتا ہے، اور شوکاز نوٹس کو آرام سے فولڈ کر کے سائیڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ان چیزوں کو سیریس نہیں لیا جاتا، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کو سیریس لیا گیا ہوتا تو بھی یہ پرابلم سالو ہو جاتی۔ یہ معاملہ بھی نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد سردار یوسف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب وہ خود سعودی حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں، اور 10,000 حاجی ہیں ان کا اضافی کوٹا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ تھا حکومت کا موقف۔ اور اب بات کرتے ہیں اس معاملے پر کہ پرائیویٹ آرگنائزر کا کیا کہنا ہے۔ ناظرین، پرائیویٹ حج آپریٹرز اس ساری صورتحال کی ذمہ داری حکومت پر ڈال رہے ہیں۔ ان کے مطابق حکومت نے پرائیویٹ شعبے کی جو انرولمنٹ تھی وہ تاخیر سے شروع کی، جبکہ سرکاری اسکیم 3 ماہ پہلے شروع ہو چکی تھی۔ سعودی عرب کا سسٹم اکتوبر 2024 میں کھل گیا تھا، مگر پاکستانی حکومت نے پرائیویٹ سیکٹرز کو روک رکھا تھا۔ یہ وہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مارکیٹنگ سے بھی روکا جاتا ہے کہ آپ بالکل کوئی اپنا اشتہار تک بھی نہیں دے سکتے۔ حج آرگنائزر کے مطابق انہوں نے ایڈوانس بکنگ بھی کر لی تھی اور واجبات بھی جمع کرا دیے تھے، مگر حکومت نے سسٹم میں بروقت رجسٹریشن نہیں کی، اور سب سے اہم بات 67,000 افراد کے حج میں نہ جا پانے کی وجہ سے تقریباً 200 ارب روپے کا نقصان ہوا، جس میں اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ بھی شامل تھا۔ اور سوال یہ ہے کہ جب ادائیگی کا نظام سعودی عرب نے اکتوبر میں کھول دیا تھا تو پرائیویٹ آرگنائزر کو تاخیر سے کیوں اجازت دی گئی؟ حکومت نے کیوں پرائیویٹ شعبے کو آخر وقت پر رسائی دی؟ اگر حکومت کا موقف درست مان بھی لیا جائے اور واقعی نوٹس دیا گیا تھا تو 67,000 افراد حج سے کیوں محروم ہوئے؟
اور اگر پرائیویٹ آرگنائزر نااہل تھے تو صرف 12,500 حاجیوں کی فیس کیوں بھیجی گئی؟ ناظرین، اب آپ بتائیں، کیا ایسے اہم دینی فریضے میں کوتاہی کو صرف ٹیکنیکل غلطی کہہ کر بات ختم کی جا سکتی ہے؟ ناظرین، اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ غلطی کس کی ہے اور نقصان کس کا ہوا۔ نقصان ان 67,000 پاکستانیوں کا ہوا جنہوں نے برسوں سے حج کی تیاری کی تھی، اور اوورسیز پاکستانیوں کا ہوا۔ حج آرگنائزر کی بدنامی بھی ہوئی اور مالی نقصان بھی ہوا، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا بین الاقوامی وقار متاثر ہوا۔ حج جیسے روحانی سفر کو سیاسی، بیوروکریٹک اور بد انتظامی کا شکار بنانا ایک قومی ناکامی ہے، اور اگر 10,000 کا کوٹا مل چکا ہے تو باقی 57,000 کا کیا ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سعودی حکومت مزید نرمی دکھائے گی؟ اور کیا آئندہ ایسے مقدس سفر کے انتظامات کو سیاسی مداخلت، تاخیر اور نااہلی سے بچایا جائے گا؟ اسی لیے صرف دعائیں نہیں، ذمہ داری کا تعین اور اصلاحات بھی ضروری ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی تفصیلی ویڈیو 2025 حج بحران پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کی رائے میں اصل ذمہ دار کون ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ٹریول انفارمیشن اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔